ذاتی رشتہ تھا. مجھے گزشتہ دنوں بڑی ان سے لمبی مجلس ہوئی اور عموماً ان سے رابطہ رہتا تھا. بہت اعلیٰ انسان اور بہت قیمتی اثاثہ ہے جو آج نقصان ہوا ہے ہمارا. حادثے تعین کر کے یا وقت بتا کے نہیں ہوتے، حادثہ ہے ہی وہ جو اچانک ہو جائے. جو نقصان ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ irreversible ہے. اس دنیا سے چلے جانے والا کبھی واپس نہیں آئے گا. لیکن میرا اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں انہیں ہم ایک ٹیسٹ کیس بنا کے کیفر کردار تک پہنچائیں. جیسے بھون صاحب نے کہا کہ آج اچھا دن تھا بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کے لیے کہ ہماری بڑی تفصیلی ایک میٹنگ ہوئی. کامران بشیر مغل صاحب حج کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر ہیں، سفر حجاز پہ ہیں. ان کی غیر موجودگی میں پیر عمران اکرم بودلہ صاحب، بیٹا یہ ذرا آپ دروازہ یا بند کر دیں یا مہربانی کریں اسے یا کھول دیں. تو عمران اکرم صاحب تھے ہمارے ساتھ. بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر جناب باسط بلوچ صاحب اور الکڑا صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں، وہ شریک تھے اس میٹنگ میں. ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر میتلا صاحب اور ہمارے سیکرٹری مہدی صاحب ہمارے ساتھ تھے. راولپنڈی سے ملک جواد صاحب اور سیکرٹری صاحب تشریف لے آئے. میں اور بھون صاحب تھے. آج حالانکہ بھون صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ہسٹری میں آج تک پنجاب گورنمنٹ نے وہ وکلا پیکیج نہیں دیا. ثاقب اکرم گوندل صاحب آپ کے لیے زیادہ بہتر خبر تھی یہ جو آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے. لائرز کی ویلفیئر اور بار ایسوسیشنز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پنجاب حکومت نے اس دفعہ جو ہمارا پرانا مطالبہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بجٹ ایلوکیٹ کیا کرے. یہ نہیں ہے کہ جو گیا اس نے اسپیشل گرانٹ سے چیک بنوایا احمد اور وہ لے کے آ گئے. تو وزیر اعلیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھون صاحب نے اور میں نے ان سے مطالبہ کر رکھا تھا. انہوں نے اب یہ موقع ایسا ہے کہ ہم نہ تالی بجائیں گے نہ سیلیبریٹ کریں گے، لیکن آپ کا حق جو ہے وہ مانتے ہوئے 1 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ حکومت پنجاب نے ایلوکیٹ کی ہے. اس دفعہ آج تک ہسٹری میں یہ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو ہمارا درینہ مطالبہ تھا وفاقی حکومت کی ایلوکیشن اس کے علاوہ ہے، وہ ہم پچھلے سالوں میں 10 کروڑ تھی. صوبے کے لیول پہ یہ 20-30 کروڑ ہوا کرتی تھی. پیچھے یہ صوبے میں چوہدری پرویز لائی صاحب کے دور میں کچھ بڑھائی گئی، لیکن یہ فگر یہاں پہ نہیں گیا. وہ بلاک ایلوکیشن سے نکالتے تھے. لیکن یہ ہم نے بجٹ میں جو صوبائی بجٹ پیش ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں اس میں یہ 100 کروڑ ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے جو صرف پنجاب بھر کی بار ایسوسیشنز اور پنجاب بار کونسل کے پروجیکٹس پہ خرچ ہوگی. آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اس میں آپ کے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ وہ بطور خاتون وزیر اعلیٰ کے جو ہماری بہنیں ہیں بار پریمیسز میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز فراہم کرے گی. ان کے بار رومز کی امپروومنٹ اور ریفربشمنٹ، اور جو بڑی بار ایسوسیشنز ہیں جہاں پہ نمبر زیادہ ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے وہاں پہ ان کے لیے ڈے کیئر سینٹرز تاکہ ان کے جو چھوٹے سیکلنگ بیبیز ہیں وہ لک آفٹر ہو سکیں. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سب سے ضروری لوگ ہیں ہمارے نظام میں انصاف میں وہ لٹیگنٹ ہے، اور لٹیگنٹ ہمیشہ نگلیکٹ ہوا ہے. تو خواتین لٹیگنٹس کے لیے آپ کو پتہ ہے جو سہولتوں کی حالت ہے کچہریوں میں، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم بار ایسوسیشنز کو آن بورڈ کر کے ہر پریمیسز میں ان کے لیے ایک کیفیٹیریا، ویٹنگ روم اور ان کے صاف ستھرے ٹوائلٹس جو ہیں وہ فراہم کریں گے پنجاب بھر کی تمام تحصیلوں اور ضلعوں کے اندر. جو باقی ہمارے لٹیگنٹس ہیں مرد حضرات، ان کے لیے بھی جن جگہوں پہ یہ سہولت نہیں ہے ان کے لیے بیٹھنے کے لیے صاف ستھری جگہ جس میں کیفیٹیریا بھی شامل ہوگا
اور ان کے ٹوائلٹس کی اور باقی دیگر سہولتیں جو ہیں وہ بھی پنجاب حکومت، اس کے علاوہ ہمارے کوارڈینیشن کے ساتھ بھون صاحب نے، چیئرمین ایگزیکٹو نے آج ایک کمیٹی، انہوں نے کہا جی ہماری آپ سے، صوبائی وزیر قانون صہیب بھرت صاحب ہیں، بیرسٹر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ، چھوٹے بھائی ہیں، کام بھی کرتے رہے ہیں، وہ شریک تھے، انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے انہیں اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری سی ایم سیکریٹریٹ میں انہیں فوکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے۔ ابھی وہ اس مقدمے کی تفتیش اور اس کے مراحل کو دیکھنے کے لیے صہیب صاحب آئی جی آفس کے کنٹرول روم میں ہیں رائٹ ناؤ، وزیر قانون جو ہیں۔ تو یہ اس باقی ساری چیزوں سے ہٹ کے، کیونکہ جب ہمیں وہ سی آف کر رہی تھی تو یہ اندونا خبر ہمیں پہنچی، انہوں نے اسی وقت انسپیکٹر جنرل پولیس، آر پی او راولپنڈی اور ڈی پی او اٹک کو فوری طور پہ میٹنگ میں لیا، انہیں یہ ہدایت جاری کی کہ اس مقدمے کی تفتیش اور اس کی پروسیکیوشن میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مشاورت کر کے اٹک ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پریزیڈنٹ ہیں رضوانہ راجہ، ملک صاحب ایسے ہی ہے نا، انہیں راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ملک جواد خالد صاحب کو، سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بشارت اللہ خان صاحب جو کہ فوجداری کے جواد ملک صاحب کی طرح بہت اچھے وکیل ہیں، اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے حسن رضا پاشا صاحب کو، یہ ایک ٹیم ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت کی ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ اس ٹیم کو انفارم رکھیں گے، انفارمڈ کہ جو پروگرس ہوگی کیس میں۔ ہم نے پچھلے سال لائر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا، اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی لگا دی گئی ہیں، کیونکہ وقوع کچہری پریمیسز کے اندر ان دا لائن آف ڈیوٹی ہوا ہے ٹو ڈیٹر اے لائر ٹو پروسیکیوٹ ہز پروفیشنل ڈیوٹیز۔ ملک صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب کا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا اس معاملے میں، صرف یہ تھا کہ وہ جو ایک مقدمہ فیملی میٹر تھا فیملی کورٹ میں، اس میں یہ پیش ہوتے تھے، تو وہ ہم جو متعلقہ دفعات ہیں ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لائر پروٹیکشن ایکٹ کی بھی ہوں گی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم جاننے والے کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن وفاقی حکومت، میری وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے اس ایشو پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو جس طرح کی سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے وہ بھی آپ کو ملے گی۔ حکومت پنجاب نے بھی یقین دہانی کرائی ہے، تو وہ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ریلیف پیکیج ہے فیملی کے لیے کمپنسیشن کا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ شہداء والا پیکیج ہے ہمارا، وہ بھی ان کے لیے ہوگا۔ میں گزارش کروں گا احسن بھون صاحب سے کہ آپ پاکستان بار کونسل سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے ملک صاحب، اور پنجاب بار کونسل اپنا جو آپ کا لائرز ویلفیئر اور بینیولنٹ کا میکنزم ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ملک صاحب ہمارے رکن تھے، سب سے جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے ان معاملات میں، ہم جذبات میں باتیں کر کے سوگ کی کال بھی دیتے ہیں، سٹرائک بھی کر دیتے ہیں، مقدمے کی پیروی بھی کچھ دن ہوتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جن کا، وہ معصوم بچے ہیں ہمارے، اور بیوہ اور گھر کے افراد ہیں۔ ہمیں اس پہ بھی سوچنا ہے، اور میں یہ بالکل آج مناسب وقت ہے پنجاب بار کونسل سے اور پاکستان بار کونسل سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ریگولیٹری باڈی ہیں، آپ کے جو بینیولنٹ فنڈز ہیں اس کی کنٹریبیوشن بڑی بہتر ہے۔ احمد قیوم صاحب مل جل کے جو گروپ انشورنس ہے نا وہ متعارف کروا دیں، اگر لوگ نہیں بھی دیتے تو بار کونسلز ہم کوئی ایسا طریقہ کر لیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کر دیا کریں، صرف حادثے والے، ناٹ فار دی نیچرل ڈیتھس، لیکن ایکسیڈنٹس میں، واقعات میں ملک صاحب جو لوگ ہم سے چلے جاتے ہیں، حادثہ آپ جانتے ہیں اچانک ہوتا ہے، اور اس میں کم از کم کوئی گروپ انشورنس کا ہم کوئی ایسا پیکیج لیں انشورنس کمپنیز کے ساتھ کہ ایک ریزنیبل، دیکھیں 5 لاکھ 3 لاکھ میں آج کل تو جو تدفین کے اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے جو ہم دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو کچھ ممکن ہوا حکومتی سطح پہ، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، وہ میری ذمہ داری ہے۔ ہم پہلے بھی پیچھے نہیں ہیں اس کام میں، اور آئندہ بھی اسی طرح جاری رکھیں گے،
اور پروسیکیوشن کے لیے میں نے جو آپ کو بتایا ہے، بھون صاحب آپ خود اس میں فوکل پرسن ہوں گے، ہمارے یہ بڑے اچھے تجربہ کار دوست ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ملک صاحب آپ کی تسلی تشفی کے مطابق سارا کچھ ہوگا۔ یہ بہت بڑا اندوناک حادثہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے دونوں بھائی بڑے بے ضرر لوگ تھے، محبت کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے لوگ تھے۔ باقی آپ سے روز ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم رستے میں ڈبل مائنڈڈ تھے، کبھی کہیں کہ آج سارا یہ رکھیں، پھر میں نے کہا دیکھیں یہ تو آپ کی امانتیں ہیں جو آپ کو ہم نے آج لٹانی تھی، یہ کوئی میرا یا حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ انڈر دی بار کاؤنسل ایکٹ، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ میں بارز میں خود جانا چاہتا ہوں، لیکن یقین مانیے کہ جو حالات ہیں اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں حکومتی سطح پہ، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ میں کوئی عدالتی معاملات کا بھی آج ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، آج موقع نہیں ہے، لیکن ادھر بھی جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو وہ سب کے لیے ہونی چاہیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی۔ اب عدلیہ اگر اپنی حدود سے باہر جائے گی تو آپ ہی لوگ ہیں جو ہمیشہ چیک کرتے ہیں۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا پچھلے دنوں میں، جو لاہور میں لاہور بار ایسوسی ایشن کے ایشو کے اوپر جو کچھ ہوا، منیر بھٹی صاحب بھی زیارات کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، ورنہ آج ہمارے درمیان ہوتے صدر، وہ بھی بڑا تکلیف دہ تھا۔ اور ہم وکلاء نے، میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو میں بحیثیت وفاقی حکومت کے نمائندے کے ہوتا، لیکن میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جو بات میرے دل میں ہے مجھے ضرور کرنی چاہیے۔ بڑی زیادتی تھی اس دن جو احکامات دیے گئے، اور ہمارے نہتے وکلاء پہ بشمول ہمارے جو لیڈران ہیں، احسن بھون صاحب، منیر حسین بھٹی، ان کے کابینہ کے ارکان، لاہور سے جو ہمارے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل اور بار کونسل کے معزز اراکین ہیں، جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکماً کہا گیا کہ آپ دروازے بند کر دیں اور کوئی وکیل اندر داخل نہیں ہوگا، یہ کام تو مارشل لا دوار میں بھی نہیں ہوا۔ یہ تو وکلا تحریک کے دنوں میں، جب کہ انتہا درجے کی ریاستی دہشت گردی کا سامنا تھا وکلاء کو، 3 نومبر کے بعد بھی کم از کم وکلاء کو لاہور ہائی کورٹ بار کے پریمیسز جو تھے ان کے لیے بند نہیں تھے ہوئے۔ میں نے اس دن فوری رابطہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے، انہوں نے امیڈیٹ ایکشن کیا۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا اور احسن اقدام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو گرفتاریاں ہو چکی تھیں، انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ یہ دہشت گرد نہیں ہیں وکلاء آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں، اور وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ وہ ساری جو رہائیاں تھیں اسی وقت ہو گئیں۔ پھر یہ مطالبہ تھا کہ جی خواہش تھی کہ 780A کے مقدمات، یہ بھی آج کی میٹنگ میں یہ طے ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت کی ہے ریلیونٹ کوارٹرز کو کہ وکلاء کی جو احتجاجی جلوسوں کے بارے میں یا ان کے احتجاج کے دوران جو مقدمات درج ہوتے ہیں اور ان پہ 780A لگتی ہے، وہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب میرے وکلاء بھائیوں پہ یہ جو ایک ریاستی جبر تھا انسداد دہشت گردی کا، سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے غلام حسین کیس میں، 7 رکنی بینچ نے کہا، آپ سب میرے سے زیادہ پڑھتے ہیں اور چیزوں کو جانتے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم کی پروویژنز جو ہیں وہ آرگنائزڈ ٹیررزم کے علاوہ جو کوئی پرسنل معاملات ہیں یا کوئی اور اس طرح کے کیسز ہیں، ان کو سٹریچ کر کے وہ نہیں لگائی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ دوسری طرف ہم بھی آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں، آپ کی بار کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں، اپنی ڈسپلنری کمیٹیز کو فعال کریں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں، بہنوں، بچوں کا ان کے تکلیف سمجھتا ہوں، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، سائز بڑا ہو گیا ہے، کام کے مواقع کام ہیں، ہم وہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سے بارہا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ نے کالا کوٹ پہن لیا، یونیفارم پہن لی، آپ نے بار کونسل ایکٹ کے تحت ایک حلف نامہ کیا کہ آپ صرف اور صرف آئین اور قانون کے تحت اور اپنے ایکٹ کی پروویژنز کے تحت کام کریں گے،
تو پھر ہمیں بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم توڑ پھوڑ میں شریک ہوں، ہم تالہ بندی کا حصہ بنیں، ہم انصاف کی فراہمی کے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ ہاں جہاں پہ ہمارا جینون ایشو ہے، حق ہے، وہ ضرور کریں گے۔ میں آج آپ سب دوستوں کی موجودگی میں جو بار ایسوسی ایشن کی قیادت ہے، صدور اور سیکرٹری صاحبان آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے اپنے اضلاع میں تحصیلوں میں جائیں۔ میرے معزز اراکین بار کونسل پنجاب بار کونسل موجود ہیں، وہ اپنے اپنے ضلع کی سیٹ کے نمائندے ہیں، اپنے اپنے ضلع میں ایک میٹنگ ضرور کریں۔ ایک تو جو یہ آپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہوگا، مناسب حد تک ہماری ساری سپورٹ ہوگی، لیکن دوسرا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کے معاملے میں بھی ہم اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں۔ آپ یہ طے کر لیں کہ اگر کسی جگہ پہ ہمارا بار کا ممبر کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ جرم ہے، تو ہم خود مدعی بن کے بار کونسل میں بھی ریفرنس بھیجیں گے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے قابل دستاندازی جرم کیا ہے، تو بار ایسوسی ایشن ریاست کے ساتھ مل کے پروسیکیوشن کرے گی، ورنہ یہ سلسلے بند نہیں ہوں گے۔ یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن میرے خیال میں اب وقت آ چکے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں بھی سوچنی ہیں، ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے سب کے بھلے کی باتیں ہیں۔ یہ بڑا نوبل اور بڑا معزز پیشہ ہے، اور اس پیشے نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو کردار ادا کیا ہے، وہ شاید کسی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی نے نہیں کیا۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے پاسدار اور رکھوالے ہیں، تو ہم نے یہ ثابت کی ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، صوبتیں برداشت کی ہیں، ریاستی تشدد کا سامنا کیا ہے، لیکن ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا۔ اور آج بھی ہم اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوری قوتیں اور ہماری بار باڈیز، کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس ملک میں جمہوری عمل کو نہیں رکنے دیں گے، اور اس میں خلل جس طرف سے بھی آئے گا، ہم سارے انشاءاللہ العزیز اس کو ریزسٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد بھی رکھنا ہے، لیکن جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ بھی جاری رکھنا ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی ہے، آپ سب دوستوں نے بڑا سخت موسم تھا، اس میں سفر کیا، تشریف لائے۔ میرے پارٹ پہ کیونکہ وفاقی حکومت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو اس کو ایک عید کے حوالے سے ایک ہمبل سی کنٹریبیوشن سمجھیے گا۔ یہ کیونکہ عام فہم زبان میں آپ سب دیہاتی علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، یہ 13واں مہینہ ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے حساب سے، کیونکہ اب بجٹ آ رہا ہے نیا، پچھلا ختم ہو چکا ہے، 30 جون تک آپ کو پتہ ہے جو کچھ خزانے میں ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ کچھ نہ کرنے کے، میرا یہ خیال تھا کہ ہم اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کریں، اور ہم نے اسی لیے آپ کی باوجود اس کے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ بھون صاحب کا گروپ وہاں پہ ہے اور وہاں پہ نہیں، یہ اب آپ دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو احسن بھون صاحب نے کل، ان کے ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں تھی جاری ہوئی 3 ماہ سے، تو بھون صاحب نے خود انٹرفیئر کر کے مجھے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے بھی کریں۔ کل انہیں، کیونکہ ان کی وہ اگر چیک ان کیش نہ ہوتا تو ان کی عید پہ تنخواہیں بھی جاری نہیں تھیں انہیں 3 ماہ سے۔ وہ احسن بھون صاحب نے کل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری قادر بخش چہل صاحب کو وہ چیک پہنچایا، بھون صاحب وہ ان کیش ہو گیا، وہ سارا آج سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی بس ایک اپنے بھائی کی طرف سے اور وزیر اعظم پاکستان کا کیونکہ ایک رشتہ تعلق ہے، انہوں نے 4 سال بڑے کرب میں گزارے، لیکن گزارے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، وہ بھی کچہریوں میں رہے ہیں، تو یہ قبول فرمائیے گا اس وعدے کے ساتھ کہ جو بارز اپنے کیسز نہیں کمپلیٹ کر کے بھیج سکی، وہ یہ نہ سمجھے کہ آج کی محفل کے بعد محمود صاحب کہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے۔ جولائی کے بعد نئے فسکل ایئر میں حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ آپ اپنی آڈٹ رپورٹس، دھرالا صاحب آ جائیں، آگے تشریف لیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج جو بارز موجود ہیں ان کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ انکیش آپ نے کروانا ہے بیفور 30 جون، تو ایک ایمرجنسی اس میں یہ بھی تھی، یہ آپ کے میچور ہوئے ہوئے کیسز تھے، میں نے کچھ اسپیشل سپلیمنٹری گرانٹ لے کے تو یہ گزارا کیا۔ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور آپ لوگ آج بالکل آپ کا یہ حق ہے، اور آپ کو ہر طرح سے یہ قانون یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ مدعی کے طور پہ جو مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے،
اٹک والے واقعے کے حوالے سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جو پرنسپل ایکیوزڈ ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ عمران صاحب آج بلکہ وہ ریلیز بھی ہو گئے، جو ان کی انسپیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے انہوں نے یہ ریلیز کر دی ہے کہ جی گرفتاری ہو چکی ہے اور اب قانون جو ہے وہ اپنا رستہ لے گا۔ جی یہ بالکل انہوں نے کنفرم کر دی ہے۔ یہ آپ مدعی ہیں جی، یہ انہوں نے جاری بھی پریس ریلیز بھی کر دی اور جو تصاویر تھی ساری گرفتاری کے عمل کی وہ بھی شیئر ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، تو اس میں انشاءاللہ ہم بالکل نہیں یہ کہتے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن ریاست کا کام ہے جہاں جرم ہو وہاں ریاست نے پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ضابطہ فوجداری، اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور لائر پروٹیکشن ایکٹ کی ایک ایک پروویژن پہ منو عمل ہوگا اور آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے ان سارے معاملات میں۔ احمد چابلی صاحب، مظہر صاحب ہوں گے تو میں نیچے بھول صاحب آ جاتے ہیں ساتھ، اور عمران آپ آ جائیں پلیز، باقی دوست سارے بیٹھتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ادھر جا کے کر لوں، کئی دفعہ دوستوں کو ہوتا ہے کہ تصویر کا معاملہ تو پھر یہاں سامنے کر لیتے ہیں باری باری۔ ہاں جی، جو نئی بارز آئی ہوئی، جو بیٹا بڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ تقسیم کی ہم کوریج چاہتے بھی نہیں ہیں، سچی بات ہے، یہ باتیں ہی تھی جو ہم نے کرنی ہیں۔ پھر یہ کرسیاں عمران ہٹوا دیں، ساری ہٹوا دیں نا۔ ہاں، جو آئے ہوئے ہیں ان کی الگ لسٹ بن گئی ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کو۔